اے پسر سعد، مذائقہ مت کرو، یہ بات مردانگی کے خلاف ہے۔ تمہارا عزیز موت کے دہانے پر کھڑا ہے، اس کی وصیت تو سن لو۔ اگر اس کی وصیت سن لوں گا تو پھر مجھے اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ کوئی بات نہیں، ہر چند کے اس جیسے کی وصیت پر عمل کرنا جو کہ مرتد ہے، ثواب بھی نہیں اور گناہ بھی نہیں۔ تمہاری غیرت مندی اور مردانگی بڑھ جائے گی اس طرح۔ وصیت پہ عمل کرنا آپ کی مرضی کے خلاف ہوا تو کیا؟ پھر بھی اس پر عمل کرنے کو مردانگی سمجھتے ہیں۔ اب تک تم نے اس کی وصیت نہیں سنی بندہ خدا؟ اگر اس کی درخواست میرے ذاتی مفادات کے خلاف ہو، پورا کر دینا، کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس کی درخواست شریعت مقدس کے خلاف ہو تو عمل نہ کرنا، اس کا کفارہ ادا کر دینا۔ وصیت سناؤ مسلم۔ میرے چچا داد بھائی حسین ابن علی کو لکھ دو کہ کوفہ نہ آئیں، لوٹ جائیں۔ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو دفنا دینا کہ ضمیر پڑا نہ رہ جائے۔ میں کوفہ میں 700 درہم کا مقروض ہوں، وہ ادا کر دینا۔ میری زرہ اور خود کو بیچ کے ادا کر دینا۔ جانتے ہو وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ وہ تمہیں امانت دار جانتا ہے عمر، رازدار رہو۔ امانت دار کبھی خیانت نہیں کرتا۔ ہر چند کے بعض اوقات خیانت کار شخص کو امین بنا دیا جاتا ہے۔ خوب مسلم، تم نے وصیت کر دی؟ کوئی اور خواہش ہے؟ میں پیاسا ہوں، تھوڑا سا پانی دے دو۔ بن حریث، اسے پانی دے دو، مگر اس پیالے میں جس میں حرام گوشت جانوروں کو پانی دیتے ہو۔ وہ مرتد ہو گیا ہے اور جس چیز کو منہ لگائے گا وہ شرعاً نجس ہو جائے گی۔ جی امیر۔ مرتد تو تم ہو کہ بغیر قصاص اس بندہ خدا کو قتل کرتے ہو کہ جس کا قتل کرنا حرام ہے۔ جو شخص صرف اپنے غصے اور سوء ظن کی بنا پر لوگوں کا قتل عام کرتا ہے وہ مرتد کہلانے کا زیادہ حقدار ہے۔ تم جیسے شخص کی سانس اور پسینہ نجس ہے جس نے اپنے دل کو ابلیس کا گھر بنا لیا ہے۔ ابلیس تو تم ہو کہ نفس کی خواہش کی بنا پر خلیفہ مسلمین پر خروج کرتے ہو اور ولی المسلمین پر تلوار اٹھاتے ہو اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرتے ہو۔ تمہارا مرتد ہونا بالکل مسلم ہے۔ میں تمہیں خدا کی رضا کے لیے قتل کروں گا، نہ کہ غصے اور سوء ظن کی وجہ سے۔ خدا کی قسم تم جھوٹ کی جڑ ہو۔ اگر اس گروہ کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی خوف خدا ہوتا تو تمہارے جھوٹ کی گواہی دیتے۔ افسوس کہ دنیاوی تعلقات نے مسلمانوں کو اتنا گرا دیا ہے کہ ان میں انصاف، شجاعت اور ایمان بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہم ایک غاصب خلیفہ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ہم نے قیصر و کسریٰ جیسے شخص کے خلاف تلوار اٹھائی ہے۔ ہم نے نفاق نہیں کیا، اتحاد کیا ہے۔ عراق کے لوگوں کے 12,000 خطوط ہمارے گواہ ہیں۔ کیوں پانی نہیں پیا؟ میرے منہ کا خون مانے ہو گیا۔ دیکھ لیا نا، خدا بھی تمہیں پسند نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے پیاسے مرو۔ یہ پانی میرے لیے تھا ہی نہیں، ورنہ خدا کی رحمت کا دریا بے کراں ہے۔ شاید پیاسا مرنا میرے جہاد کے اجر کو پورا کر دے گا۔
تم لوگوں کا خدا کے بارے میں جو گمان ہے وہ تمہاری طرح حقیر ہے. خدا کو انسان نما کوئی چیز سمجھ رکھا ہے کیا؟ اپنے گناہ کی فکر کرو مسلم، خدا کی معرفت اپنے پاس رکھو. کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ خلافت میں تم لوگوں کا کوئی حق ہے؟ گمان نہیں ہے، یقین ہے. سن لیا آپ لوگوں نے بھائیوں، سن لیا؟ اموی اور علوی کے جھگڑے کی جڑ یہی دعویٰ ہے. جب دیکھو بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں. اب دین کا کیا ہوگا؟ سنت پیغمبر کا کیا ہوگا؟ قرآن کا کیا ہوگا؟ احکام دین کا کیا ہوگا؟ وغیرہ وغیرہ. یہ رسول خدا کا صریح اور محکم قول ہے. بدعت لے آیا ہے. بدعت علویوں کا کوئی وراثت کا دعویٰ نہیں ہے. ان کا خلافت میں حق ہے تمام مسلمانوں کی طرح. خلافت امت کے نیک صالح مقرب اور مومن لوگوں کا حق ہے. خدا کی قسم علی اور ان کی اولاد امت کے مقرب ترین اور باتقوی ترین لوگ ہیں. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. علی سے پہلے کے خلفاء نے بھی علی کی دیانت، تقوی اور علم کی گواہی دی ہے. خاموش جھوٹے، اپنی جھوٹی باتوں کو خلفاء سے منسوب کرتے ہو. خدا کی قسم تجھے ایسے ماروں گا کہ دین کے آغاز سے لے کر آج تک کسی کو بھی اس طرح نہیں مارا گیا ہوگا. ہاں تم وہی ہو کہ وہ بدعت دین میں لے کر آؤ گے جو پہلے کبھی نہ تھی. نامردانہ قتل اور اعضاء کا قطع کرنا اور لاش کو برہنہ کرنا اور گھوڑوں سے پامال کروانا تم سے کچھ بھی بعید نہیں. کوئی ہے جس نے اس مرتد سے کوئی زخم کھایا ہو؟ میں ہوں امیر بکیر ابن حبران احمری. یہ وہ زخم ہے جو مسلم ابن عقیل نے مجھے دیا ہے. بکیر، اسے محل کی سب سے بلند جگہ سے گرا دو اور اس کے بدن سے اس کے سر کو جدا کر دو. جی امیر. چلو. سلامت رہو ابو اسحاق. تم بھی سلامت رہو خبر رساں کبوتر. آج کل کیا ایرانیوں کے افسانوں کے مرغ سے مشابہت رکھتا ہے. اس کا نام ہی لینا کافی ہے تاکہ فوراً مد مقابل سامنے آ جائے. وعدہ پورا ہوا کیان؟ دیر تو نہیں ہوئی ہمیں؟ تاجیل اور تاخیر تمہاری نہیں تھی. تم جو بھی کر سکتے تھے تم نے کیا. کنایوں میں بات کر رہے ہو کیان؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ تنہائی چاہیے ابو اسحاق. کچھ ایسی خبریں ہیں جو صرف تمہیں پتہ چلنی چاہیے.
क़याम जनाब मुस्लिम टूट गया। अबू इसहाक कूफी बेगैरतों की तरह भाग गए। जनाब मुस्लिम तन्हा रह गए, मारे गए। मारे गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर कुफियों के तबले फट गए हों बिन कामिल? गलत क्यों सोचते हो अबल हदीद? इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा। कल जब हम अलग हुए हैं, मैं एक सांस में दौड़ा। इशा के वक्त कूफा पहुंचा। सिपाहियों ने शहर का रास्ता बंद कर रखा था। नहर के रास्ते गया। मैंने मुस्लिम इब्ने उसजा और हबीब इब्ने मज़ाहिर को देखा। कूफे से निकल चुके थे। बज़ाहिर सिपाही उन दोनों का नहर के साहिल तक पीछा करेंगे और वो मजबूरन पानी में कूद जाए। जनाब मुस्लिम की बेकसी और खो जाने की रुदात मैंने उन लोगों से सुनी। हबीब मुसलसल नदामत के आंसू बहा रहा था और उसका विर्द ज़ुबान मुख्तार था। मैं क्यों? उसे गम था कि उन्होंने तुम्हारे मशवरे पर अमल क्यों नहीं किया। मुस्लिम और हबीब कहाँ गए हैं? मक्के की तरफ। वो दोनों मौला हुसैन की खिदमत में जल्द से जल्द पहुंचना चाहते थे। अजीब बदबख्त हैं। कितने कमजोर दिल थे ये लोग। वाहे हो कौमे मिज़हज पर कि गैरत को मर्दानगी को भी बेच दिया। वाहे हो मिज़हज कबीले पर कि उनका नाम डूब गया। कहाँ है? पकड़ो इसे। कहाँ है वो गैरतमंद मुसलमान जो अपने खून की गैरत का दिफा करे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें कूफियों। डूब मरो तुम लोग। खुदा तुम लोगों को खत्म कर देगे। फर्जंदे रसूल को एक बदकारा के बच्चे के हाथों बेच दी।